ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کے جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرے سامنے کوئی 60 سالہ شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ برقعے میں ایک جوان سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے صرف اس لڑکی کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی جن کے کٹورے کاجل سے بھرے ہوئے تھے۔ پیسے گرنے کے بعد میں نے اس شخص سے کہا کہ ابھی تمہیں کچھ دن یہاں پر میرے گھر میں رہنا ہوگا جب تک میں راستہ صاف نہ دیکھ لوں۔ میں پہلے جگہ کا تعین کرتا ہوں کہ کہیں کوئی سخت پہرا تو نہیں ہے، اور جہاں پر مجھے راستہ صاف ملتا ہے وہاں پر ہی میں جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ شخص تھوڑا پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہمیں کتنے دن یہاں رہنا ہوگا؟ تو میں نے اسے کہا کہ بس 3 سے 4 دن لگیں گی۔ 3 سے 4 دن کا سن کر اس کے چہرے پر تھوڑا سا اطمینان آ گیا تھا۔ میرا چھوٹا سا گھر تھا اور اس میں ایک ہی کمرہ تھا اور چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ میں کمرے میں سوتا تھا، لیکن جب بھی کوئی سرحد پار کرنے والا آ جاتا تھا تو میں اس کے لیے کمرہ خالی کر دیتا تھا، اس سے کمرے میں رہنے کا بولتا تھا اور خود برآمدے میں چارپائی لگا لیتا تھا۔ میں نے ان دونوں کو کمرے میں سونے کا کہا اور خود برآمدے میں چارپائی لگا لی۔ میں نے رات کو سونے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکی کی آنکھیں میری نیند میں خلل ڈال رہی تھی۔ جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتا تو اس کی آنکھیں مجھے یاد آ جاتی اور پھر میں جاگ جاتا، اور ساری رات میری اسی طرح سے گزر گئی۔ میں صبح بے چین ہو کر اٹھا۔ آج تک میں نے بہت سارے لوگوں کو سرحد پار کروایا تھا، جس میں لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ یہ ایسی لڑکیاں ہوتی تھیں جنہیں سرحد پار کسی لڑکے سے محبت ہو جاتی تھی اور اس کی محبت میں وہ سرحد پار کر کے چلی جاتی تھی۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ابھی تو میں صرف آنکھیں ہی دیکھی ہیں، اس کا مکمل حسن کیسا ہوگا؟ میں سوچ کر ہلکان ہوا جا رہا تھا، لیکن میں نے اس لڑکی سے بات کرنے یا اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ یہ میرے اصولوں کے خلاف تھا۔ میرا یہی اصول تھا کہ مجھے کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ اگر میں اس کام کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیتا ہوں تو جو پیسے مل رہے ہیں مجھے وہ نہ ملیں گے۔ اب تک میں نے صرف پیسے کو ہی عزیز کر رکھا تھا اور پیسہ میرا اولین ترجیح تھا، لیکن یہ لڑکی تو میرے حواسوں پہ سوار ہو گئی تھی۔ پھر بھی میں نے اس کے خیال کو جھٹک دیا۔ جب مجھے 1 لاکھ روپے کی رقم یاد آئی، 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان دونوں کے مابین کیا رشتہ، کیا یہ باپ بیٹی ہیں یا کچھ اور مسئلہ ہے، یا یہ شخص اس لڑکی کو اغوا کر کے سرحد پر بیچنے کے لیے جا رہا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں کسی کے بارے میں اس قدر سوچ رہا تھا، ورنہ اب تک تو لوگ آتے تھے اور میں انہیں کچھ دن اپنے گھر میں رکھتا تھا اور پھر انہیں بھیج دیتا تھا۔ انہیں پیسوں میں سے میں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر لیا تھا۔ انہیں اچھی خوراک دینا میری ذمہ داری تھی۔ ایسے ہی میں ایک رات سویا ہوا تھا کہ کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگانا چاہا۔ اچانک سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی سامنے کھڑی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس کو دوائی چاہیے۔ میں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ نے کھانے میں مرغی کھلا دی اور مجھے مرغی سے الرجی ہے۔ جب بھی میں مرغی کھاتی ہوں تو مجھے الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور میں اتنی دیر سے الٹیاں کر رہی ہوں اور میری الٹیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کی بات ابھی مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ ایک بار پھر سے اس کو الٹی آنے لگی اور اس کا نقاب ڈھل لگ گیا اور تیزی سے باہر بھاگی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہت برے طریقے سے الٹیاں کر رہی ہے۔ اس کی طبیعت واقعی خراب ہو گئی تھی۔ میں ایک دم سے اندر گیا اور اس کے لیے پانی لے کر آیا۔ میں نے پانی کی بوتل اس کے سامنے کی تو اس نے میرے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے لی۔ اس نے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور 2 گھونٹ پانی پینے کے بعد میری طرف سر اٹھا کر دیکھا اور مجھے بوتل واپس کر دی اور میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ پہلی بار تھا جو میں نے اس کا حسن مکمل طور پر دیکھا تھا۔ وہ میری توقع سے زیادہ حسین تھی۔ میں نے کہا آپ کی طبیعت تو واقعی بہت خراب لگ رہی ہے، اب اس مسئلے کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ گولی ہوتی ہے جو الٹی کو روکتی ہے، اگر وہ گولی مل جائے تو آرام آ جائے گا، ورنہ نہ میری الٹیاں اسی طرح چلتی رہیں گی۔ رات کا پہر تھا، چاند پورے آب و تخت کے ساتھ چمک رہا تھا اور اس چاندنی میں اس کا مسحور کن مجھے اس کی طرف مائل کر رہا تھا۔ میں نے اس سے اس گولی کا نام پوچھا، اس نے نام بتایا تو میں فوراً سے قریبی ہسپتال رات کے وقت بھی کھلا ہوتا ہے تو میں بہت دعائیں کر رہا تھا کہ یہ گولی مل جائے۔ میں اس لڑکی کو تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ مجھے گولی مل گئی تھی اور میں بہت خوش ہو کر گولی گھر لے آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ گولی مل گئی۔ گولی کو دیکھ کر اسے تشکر بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے ایک بار پھر پانی دیا، اس نے گولی کھا لی۔ اتنی دیر تک وہ میری ہی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور میری نیند تو جیسے اڑ چکی تھی۔ اس کا حسین چہرے کو دیکھ کر پہلے مجھے لگا کہ وہ گھبرائی ہوئی ڈری سہمی سی لڑکی ہے، لیکن آج مجھے وہ کافی بات ماد لڑکی لگ رہی تھی۔ اس نے کہا میں سونے جا رہی ہوں، اب شاید مجھے آرام آ جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں آپ کے لیے سبزی کا انتظام کرتا۔ اس نے کہا کہ میں کسی قسم کا گوشت نہیں کھاتی ہوں، گوشت کھانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، جو کھانا سامنے آیا میں نے کھا لی۔ ایسا کہا کرو اندر چلی گئی اور میں اس کے بعد ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ فجر کے وقت جب میری آنکھ لگ گئی، صبح میں اٹھا تو کافی بے چین سا تھا۔ یہ شاید میری نگاہیں اس لڑکی کی متلاشی تھی۔ وہ سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی تو مجھے پریشانی ہوئی۔ میں نے اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا تھا اور دیکھنے کے لیے بیدار تھا، لیکن کیونکہ یہ میرے اصولوں کے خلاف تھا اس لیے میں اندر نہیں گیا تھا۔ لیکن ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں اپنے اصولوں سے کترا رہا تھا اور پہلی بار میرا دل کر رہا تھا میں اپنے بنائے ہوئے اصول توڑ دوں۔
سارا دن ایسا ہی گزر گیا، یہاں تک کہ سونے کا وقت ہو گیا۔ میں اپنی چارپائی پہ سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مجھے اس لڑکی کی چوڑیوں کی کھنک سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ مجھے لگا آج پھر شاید اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، لیکن آج میں نے اسے سبزی والا کھانا دیا تھا، آج تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میری طبیعت آج بالکل ٹھیک، بس مجھے تھوڑی سی گرمی اور گھٹن ہو رہی تھی اندر۔ میں کھلی فضا کی شوقین ہوں، میرا دل کر رہا تھا کہ میں تھوڑا باہر بیٹھوں تاکہ تھوڑی سی ہوا محسوس کر سکوں۔ میں اس کی بات بالکل ٹھیک تھی، آج گرمی معمول سے زیادہ تھی اور حبس بھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ باہر چلی جائیں۔ اس نے کہا مجھے اکیلے ڈر لگے گا، آپ بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں، میں تھوڑی دیر ہوا خوری کرنا چاہتی ہوں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، میرے تو دل کی مرادیں بھر آئی تھی۔ وہ خود مجھے اپنے ساتھ بلانے کا بول رہی تھی، میں اس کے ساتھ ہی چل کر باہر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ چھت پر اچھی ہوا ہوگی، ہم چھت پر چلتے ہیں، ایسا کریں آپ چھت پر چلی جائیں، میں نے آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ میں نے کہا گرمی تو کافی زیادہ ہے، لیکن چھت پر بیٹھ کر چائے پینے کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ ایسی کہتی ہوئی وہ سیڑھیاں بور کرتی اوپر چلی گئی۔ میرے چھوٹے سے گھر کے چھوٹی سی چھت میں وہ چلی گئی تھی اور میں نے جلدی سے 2 کپ چائے بنا لی اور اوپر لے آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تم ایک پل کو چونک گیا۔ اس نے اپنا حجاب اتار دیا تھا اور اس کے خوبصورت بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ بے شک ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے اپنا برقع بھی اتار کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جو اس کے وجود پر بہت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم دونوں ساتھ بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ شخص تمہارا کیا لگتا ہے؟ تو اس نے کہا یہ شخص میرا باپ ہے۔ مجھے اندازہ تو ہو چکا تھا یہ اس شخص کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا یہ تمہیں سرحد پار کر کے کیوں لے کر جانا چاہتا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے تمہیں وہاں لے جانے کا؟ پیچھے نہ جانے کیوں مجھے سب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شخص اپنی بیٹی کو فروخت کرنے کے لیے سرحد پار لے کر جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے سوال کیا تھا، ورنہ میں مسافروں سے سوال نہیں کرتا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس نے کہا اس کا والد کا تعلق ہندوستان سے ہے اور اس کی والدہ کا تعلق پاکستان سے ہے۔ دونوں کی رشتہ داری تھی لیکن بیچ میں سرحد تھی۔ پھر بھی ان کی شادی ہو گئی اور میری والدہ اپنے کاغذات بنوا کر جائز طریقے سے ہندوستان چلی گئی اور اس میں دونوں خاندانوں کی رضامندی شامل تھی اور میری والدہ کو وہاں کا شہریت ملنے میں کافی وقت لگا تھا۔ پھر میں پیدا ہو گئی اور جب میں 12 سال کی ہوئی تو میرے والدین کے بیچ جھگڑا شروع ہو گیا اور ان کی طلاق ہو گئی۔ جب مجھے رکھنے کی بات آئی تو پھر میرے والدین کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس دوران میرے ماموں آئے اور میری والدہ کو اور مجھے پاکستان لے کر گئے اور کافی فساد ہوئے اور پھر ہم لوگ پاکستان میں روپوش ہو گئے تاکہ میرے والد مجھے ڈھونڈ نہ سکے اور پھر انہوں نے مجھے تلاش کر لیا اور مجھے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جب میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں یہاں پلی بڑی ہوں اور میں واپس نہیں جانا چاہتی تو انہوں نے کہا کہ وہ میری ماں پر اغوا کا مقدمہ بھی درج کرا سکتے ہیں۔ ان کے پاس کافی ثبوت ہے کہ وہ مجھے لے کر روپوش ہو گئی تھیں اور میری ماں کو بھی جیل ہو سکتی تھی۔ یہ تمام باتیں سن کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ان کی باتیں اپنی جگہ صحیح تھی، روپوش تو ہم لوگ واقعی ہو گئے تھے۔ قانونی طور پر میرے والد کا بھی مجھ پر اتنا ہی حق تھا جتنا میری والدہ کا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ جانے کی حامی تو بھر لی تھی لیکن میں جانا نہیں چاہتی ہوں، میں پاکستان میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس لیے لڑکی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم جانا نہیں چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہارے والد کو سرحد پار کرا دوں گا اور اس طرح سے کرواؤں گا کہ وہ دوبارہ پاکستان نہیں آ سکے گی۔ خفیہ طریقے سے تو دور کی بات، میں ان کے خلاف اس طرح کے ثبوت اکٹھے کروں گا کہ وہ جائز طریقے سے بھی پاکستان میں قدم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ایک بار جو ناجائز طریقے سے سرحد پار کر لے تو پھر اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ مجھے اچھی طرح سے دیکھتی رہی۔ اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تم میری مدد کرو گے، لیکن سوال یہ ہے کہ تم میری مدد آخر کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس کا سوال سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اسے کیا جواب دوں؟ میں نے سوچا یہی لمحہ ہے کہ میں اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دوں اور اس کے باپ کو سرحد پار کروانے کے بعد اس کو یہاں پا کر میں خوشی سے سرشار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم میرے باپ کو سرحد پار کروا دو کسی طرح سے، مجھے یہاں رہنے دو، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں منصوبہ تیار کرتا ہوں اور صبح میں نے یہی کیا۔ اس کے باپ سے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، یہاں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن جس جگہ سے ہمیں گزرنا ہے وہاں سرنگ بہت چھوٹی ہے اور وہاں سے ایک وقت میں صرف 2 لوگ ہی مشکل سے گزر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے میں آپ کو سرحد پار کرا دوں گا، اس کے بعد آپ کی بیٹی کو، کیونکہ اگر میں آپ دونوں کو ساتھ میں بھیج دیا تو آگے کہیں جانا ہے یہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم اور کون سا راستے ہیں یہ بھی نہیں معلوم، اس لیے میں آپ دونوں کو باری باری سرنگ سے پار کرا دوں گا اور اس کے بعد ہی آپ کو آگے کا راستہ دکھا کر آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ مجھے لگا وہ بڈھا آدمی میری بات نہیں مانے گا، لیکن اس نے میری بات فوراً سے مان لی تھی۔ شاید اسے واپس جانے کی بہت جلدی تھی اور اس کو مجھ پر اعتماد بھی تھا۔ میں نے ایسے ہی کیا، پہلے اس کو ایک تنگ جگہ سے گزارا اور پھر خود گزر گیا اور اس کو کہا کہ ابھی تم یہاں رکو، میں تمہاری بیٹی کو لے کر آتا ہوں۔ اور میں واپس آیا اور واپسی کی شہر اور اس کے پاس دستاویزات موجود ہیں، اس لیے اگر وہاں کی فوج نے اسے دیکھ بھی لیا تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، وہ لوگ اسے چھوڑ دیں گے۔ یہ سمجھ کر وہ راستہ بھٹک گیا۔ اس لڑکی کو میری یہ بات بہت اچھی لگی۔ اس نے کہا کہ تم تو بہت ہی عقل مند ہو، میں تو تمہیں عام سا انسان سمجھ رہی تھی، لیکن تمہاری پلاننگ بہت اچھی ہے اور تمہیں یقیناً بہت تجربہ بھی ہے۔ اسے مجھے دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ میں اسے اس قدر
میں اس قدر بے چین تھا کہ میں اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور کسی بھوکے شیر کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا کہ اچانک اس کے جسم سے ایسا کچھ نکل کے میری چیخ نکل گئی۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے ایسی حرکت کر دی کہ میں لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال جواب کرتا، میرا سر چکرانے لگا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں زمین بوس ہو کر گر پڑا اور مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں ہوش و خیرات سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں کھلیں تو میں ایک بہت بڑے ہسپتال میں تھا۔ میں نے دیکھا یہ ہسپتال میرے گاؤں کا نہیں تھا، نہ ہی میرے علاقے کا تھا۔ میرا علاقہ تو بہت چھوٹا سا تھا اور وہاں یہ چھوٹا سا ہسپتال۔ تو میں اچانک سے اتنے بڑے ہسپتال میں کیسے آ گیا؟ میں اتنے بڑے ہسپتال کی چھت کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں جمع کیا ہوا سامنے ملٹری ہاسپٹل کے الفاظ پڑھ کر تو ایسا لگا کہ ساری کی ساری چھت میرے سر پر آن گری، اور ایک دم سے میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو ایک فوجی جوان کھڑا تھا۔ اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اچانک یہاں پر کب اور کیسے آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، کچھ پوچھتا، اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی، اور جس حالت میں وہ اندر آئی تھی اسے دیکھ کر تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں سرحد پار کروانے کے لیے جا رہا تھا۔ لیکن جس حالت میں وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، مجھے اپنی عقل پر ماتم کرنے کا دل کر رہا تھا کہ میں کیسے اس لڑکی کے ہاتھوں بیوقوف بن گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ عائشہ تم یہاں اس حالت میں تم کون ہو؟ اس نے مجھ سے کہا کہ میں میجر عائشہ ہوں اور اپنے پاک فوج کی وفادار ہوں۔ اس کے الفاظ تو میرے سر پر کسی آسمان کی صورت گرے تھے۔ ہاں، وہ فوج سے ہی تعلق رکھتی تھی اور اس نے فوجیوں والا لباس پہنا ہوا تھا، وہی ساڑی جو اکثر زمین کی فوجی ڈیوٹی فارم میں تھا۔ میں کیسے دھوکہ کھا گیا تھا، مجھے خود نہیں پتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ ہمارا پلان تھا اور ہمارا پلان کامیاب ہو گیا۔ ہمیں کافی عرصے سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ایک شخص ہے جو یہاں پر غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو سرحد پار کرواتا ہے، وہاں کے لوگوں کو پاکستان لے کے آتا ہے اور پاکستان سے لوگوں کو وہاں بھیج دیتا ہے۔ جب ہم نے اس کی تفتیش شروع کی تو ہمیں پتہ چلا کہ تم ہی وہ شخص ہو، اور ہم نے ایک پراپر پلان ترتیب دیا تھا تمہیں پکڑنے کے لیے، کیونکہ ہمیں خدشہ تھا کہ شاید تم دشمن فوج سے ملے ہوئے ہو اور ان کی مدد تمہیں حاصل ہوگی، اس لیے ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا۔ میں بس یہ جاننا چاہتی تھی کہ تم کتنے پانی میں ہو اور تم کس لیے کام کرتے ہو۔ ہمیں یہ شک تھا کہ تم دشمن فوج کے لیے کام کرتے ہو، لیکن کچھ دن تمہارے ساتھ رہنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کسی کے جاسوس نہیں ہو، نہ ہی تم دشمن فوج کے جاسوس ہو۔ بس تم اس طرف پیسے سے غرض ہے اور تمہیں پیسے ملتے ہیں اور اس کے عوض تم سرحد پار کروا دیتے ہو۔ لیکن کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم نے اپنی پاک سرزمین کا کتنا نقصان کیا؟ اس کی باتیں میرا دماغ الجھا رہی تھی۔ میں نے کہا میرا مقصد پاک سرزمین کے ساتھ دھوکہ کرنا نہیں تھا، مجھے بس اس کام کے پیسے ملتے تھے اور میں پیسے کی خاطر یہ کام کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ کتنے پیسے ملتے تھے تمہیں؟ میں نے کہا 1 لاکھ روپے۔ تو اس نے کہا کہ بس 1 لاکھ روپے، صرف 1 لاکھ روپے کی خاطر تم نے اپنے پاک سرزمین کے ساتھ دھوکہ کیا؟ میں نے کہا میں نے کیا برا کیا؟ بس لوگوں کو سرحد پار کروا دیتا تھا جن کو ویزا نہیں ملتا تھا یا کسی مجبوری کے تحت وہ یہاں آ نہیں سکتے تھے، یہاں سے جا نہیں سکتے تھے، میں ان کی مدد کرتا تھا اور بس۔ اس نے کہا تمہیں اندازہ بھی ہے جن لوگوں کو تم نے سرحد پار کرواتے ہو وہ لوگ کون ہیں؟ اپنی پاک سرزمین پر وہاں کے لوگوں کو تم یہاں کا رستہ دکھاتے ہو۔ میں تمہیں بتاتی چلوں کہ تم نے بہت سارے ہندوستان کے دہشت گرد اور جاسوسوں کو اس ملک میں داخل کروایا، جو کوئی نہ کوئی مجبوری کو لے کر بھیس بدل کر تمہارے پاس آتے تھے اور تم ان کی باتوں کو سچ سمجھتے ہوئے انہیں سرحد پار کرواتے تھے، اور وہ لوگ اس ملک میں داخل ہو کر یہاں کا سکون برباد کر دیتے تھے، یہاں پر بم دھماکے کرواتے تھے اور نہ جانے کتنا ہمارے ملک کا نقصان کرتے تھے۔ تم ان سب کے قاتل میں شامل ہو جن کی جان دھماکوں میں گئی ہے، کیا جواب دو گے تم ان لوگوں کو جن کے پیارے چلے گئے؟ کیا جواب دو گے تم اپنے رب کو اس غداری کے بارے میں؟ اس کی بات سن گئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہاں، میں نے آج تک سب پیسے کے لیے کیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کس کو اندر لے کے آ رہا ہوں، کسی کو یہاں سے نکال رہا ہوں، اس طرف تو میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ محنت سے کمائے گئے پیسے اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ ایک شخص مجھے 1 لاکھ روپے دیتا تھا اور 1 لاکھ روپے کے عوض میں اسے سرحد پار کروا دیا کرتا تھا۔ میں بچپن سے سرحد پر رہتا تھا اور یہاں کے راستوں سے واقف تھا۔ پہلی بار جب 12 سال کی عمر میں کھیلتے کھیلتے سرحد پار کر گیا تھا اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں سرحد پار کر آیا ہوں، اور جب اپنے سامنے چٹکری یونیفارم میں 2 کھڑے فوجیوں کو دیکھا تو میری روح لرز گئی کہ میں سرحد پار کر چکا تھا، یعنی کہ یہ بارڈر لائن تھی، اسے عبور کر چکا تھا۔ لیکن ایسا کیسے ہو گیا مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس طرف شاید سیکیورٹی برائے نام ہی تھی، اگر اسے خفیہ جگہ سے کوئی بھی بارڈر پار کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکتا، لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا، صرف بارڈر ہی پار کیا جا سکتا تھا، آگے جا کے بہت سارے مسائل پیش آ سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں سارے راستوں سے واقف ہوتا چلا گیا۔ میں گھر میں بیٹھنے والا بچہ نہیں تھا، ہر وقت باہر رہتا تھا اور میرے دماغ دوسرے بچوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی کام کرتا تھا، لیکن میرا یہ دماغ مثبت سوچوں کی بجائے منفی سوچوں کی طرف جانے لگا تھا۔ میں کب اور کیسے اس کام میں پڑ گیا مجھے اچھی طرح سے یاد بھی نہیں، لیکن اب یاد تو اتنا ہے کہ مجھے اس کام کے بہت سارے پیسے ملتے تھے۔ جن لوگوں کو میں سرحد پار کروایا کرتا تھا مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور سرحد پار کرنے کا ان کا کیا مقصد تھا، لیکن وہ ہر بار کوئی مجبوری لے کر میرے سامنے آتے تھے اور میرے سامنے اس قدر مجبوریاں بیان کرتے تھے جیسے کہ مجھے واقعی میں فکر ہے کہ کہیں غلط انسان کو میں سرحد نہ پار کرا دوں، لیکن مجھے اس بات کا کوئی پرواہ نہیں تھی، میرا مطلب صرف پیسہ تھا۔
ان میں سے اکثر تعداد ان لڑکوں کی ہوتی تھی جنہیں کسی پاکستانی لڑکی سے محبت ہو جاتی تھی اور پہلے اس لڑکی کو لینے کے لیے سرحد پار کرتے تھے، پھر اس کو واپس لے جانے کے لیے سرحد پار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں بھی تھیں جن کے شوہر ہندوستان میں رہتے تھے اور ان کے گھر والے انہیں ملنے نہیں دیتے تھے، تو اس طرح کے شوہر اپنی بیویوں کو لینے کے لیے یہاں آتے تھے اور میں ان کو سرحد پار کروا دیا کرتا تھا۔ مختصر یہ کہ ان اتنے سالوں میں نے بہت سارے لوگوں دیکھے تھے جن کے الگ الگ مسائل تھے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے انجانے میں بہت بڑا نقصان کر دیا ہے اور اب میں اس نقصان کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا مجھے سزا ہوگی، کیا مجھے ایک موقع نہیں دیا جا سکتا؟ اس نے کہا کیسا موقع؟ تو میں نے کہا میں بہت سارے راستوں سے واقف ہوں، بہت سارے رازوں سے واقف ہوں، اگر مجھے پاک سپاہی کے طور پر رکھا جائے تو میں سرزمین کا قرض چکا سکوں گا اور جو نقصان میں نے کیا ہے اس کا ازالہ کر سکوں گا۔ میں واقعی ایسا کرنا چاہتا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب تو تمہارا کورٹ مارشلہ ہوگا اور تمہیں سزا ہوگی۔ میں نے کہا میں سزا سے نہیں ڈرتا، نہ ہی مجھے موت سے ڈرتا ہوں، لیکن تمہاری باتوں نے مجھے احساس دلایا ہے کہ میں اب تک کتنا نقصان کروا چکا ہوں۔ میں صرف اور صرف اس نقصان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گی اور اوپر بات کروں گی۔ اس نے میری مدد کی اور واقعی ہی میری بہت مدد کی اور بہت چھان بین کے بعد مجھے سپاہی کے طور پر رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ساری خدمات پاک سرزمین کے لیے وقف کر دی تھی اور میں نے بہت محنت کی اور دشمن کے بہت سارے راز یہاں تک لے آیا اور افسران مجھ سے خوش ہو گئے اور مجھے عزت بھری زندگی ملی۔ میری محنت اور ترقی کو دیکھ کر عائشہ نے مجھ سے شادی کر لی اور ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے لگے، لیکن ہماری نوکری ایسی تھی کہ ہم ساتھ رہ کر بھی ساتھ نہیں رہ پاتے تھے۔ میں ملکوں گھومتا رہتا تھا کام کے سلسلے میں، کبھی مجھے کہیں بھیجا جاتا تھا تو کبھی کہیں بھیجا جاتا تھا، اور عائشہ کی ڈیوٹی بھی کچھ ایسی تھی، لیکن ہم خوش تھے کہ آج ہم میاں بیوی تھے اور ہماری زندگی بھی سنور گئی تھی۔ میرے ساتھ تو معجزہ ہوا تھا کہ کہاں میرا کورٹ مارشلہ ہونے جا رہا تھا اور کہاں اللہ نے مجھے عزت کی زندگی دی تھی۔ یہ شاید صرف اس لیے تھا کہ میری نیت میں کھوٹ نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ عام سے لوگ ہیں جن کو ویزا نہیں ملتا، اس کے لیے لوگ سرحد پار کروانے کے لیے غیر قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی جاسوس بھی ہو سکتا ہے۔ میری نیت صاف تھی، اس لیے اللہ نے میری مدد کی اور مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا، شرمندگی تھی۔ میں اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا اور جو ایسا چاہتا اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی زبردست کہانی، ایک سبق اور احساسات کا خوبصورت سفر۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے اور خیالات کا اظہار لازمی کریں۔ شکریہ۔